بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف قبائلوں کے اندر اور مختلف گروہوں کے اندر پیدا فرمایا، اور اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف تقوی والا جو ہے، صاحب تقوی جو ہے، وہ بزرگی اور شرف کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے، ان کی اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل تقوی وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، توفیق خاص عنایت فرمائی کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا معاملہ جو ہے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انجام دیا، اور اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق خاص عنایت فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جنہیں امام المحدثین بھی کہا جاتا ہے، جن کی تصنیف صحیح بخاری قرآن پاک کے بعد، قرآن مجید کے بعد صف اول کی حیثیت رکھتی ہے، اور تمام علماء اور تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کے بعد جو واحد کتاب ہے اس روئے ارض پر، جو اوتھینٹک کتاب ہے، مستند کتاب ہے، وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ ہجرت کر رہے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ راستے میں انہوں نے کشتی میں سفر کرنا جو ہے وہ ارادہ فرمایا۔ جب راستے میں کشتی میں سفر کر رہے تھے تو اس وقت ایک کشتی میں چور بھی شامل تھا۔ اس چور نے یہ الزام لگایا امام بخاری رحمہ اللہ پر کہ اس شخص نے میری جو ہے سونے کی اشرفیاں چوری کی ہیں۔ حالانکہ وہ جو سونے کی اشرفیاں تھیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی ذاتی تھیں۔ ان کی والدہ نے سفر کے ارادے سے جب وہ گھر سے نکلے علم دین کے لیے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ اپنے ساتھ رکھو، یہ راستے میں تمہاری مدد جو ہے ان سے ہوگی، اور اگر راستے میں کوئی چیز درکار ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے تم صرف کر کے، اس کو خرچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ امام صاحب رحمہ اللہ کو اس شخص پر جو ہے شک تو تھا، لیکن امام رحمہ اللہ نے کیا کیا، اپنی جیب سے وہ جو اشرفیوں کی تھیلی نکال کر سمندر کے اندر پھینک دی۔ چور نے زیادہ شور مچایا اور اعلان کیا کہ اس شخص کے پاس جو ہے میرے پیسے ہیں، میرے پیسے یعنی کہ سونے کی اشرفیاں چوری ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار ہیں سب کی تلاشی لی جائے۔ جب تمام افراد کی تلاشی لی گئی بشمول امام بخاری رحمہ اللہ، تو سونے کی اشرفیوں کی تھیلی اس کو نہیں ملی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وقت کے امام ہے اور امام بخاری ہیں۔ جب سارا معاملہ ٹھنڈا ہوا، بعد میں تلاشی وغیرہ ہو گئی، تفتیش ہو گئی، کسی کے پاس بھی نہیں نکلی، تو امام بخاری سے کہنے لگا کہ امام صاحب میں تو چور ہوں، میں نے تو آپ کے اوپر الزام لگایا تھا، پر آپ نے لوگوں کے سامنے یہ واضح کیوں نہیں کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو امام صاحب نے اس وقت جو تاریخی الفاظ کہے وہ سونے کی قلم اور سونے کی قلم سے چاندی کے کاغذ پر لکھنے والے الفاظ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تم تو چور ہو، تمہاری زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث لکھنے، حدیث جمع کرنے اور حدیث کی تصنیف کرنے کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تم تو چور ہو، تم اگر جھوٹ بھی بول دو گے تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرتا ہوں، ترتیب دیتا ہوں، تصنیف ان کی کرتا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ یہ مال میرا ہی ہے، لیکن اگرچہ وہ مال میرا ہی تھا، لیکن اگر میں کہتا کہ وہ مال میرا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی یہ گمان ہو جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو لوگ مجھ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو سامعین و سامعات، یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا تقوی۔ اللہ تعالی ہمیں ان صاحبین کی طرح تقوی حقیقی معنی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔